الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعدين سبحان الله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رونے کی محفل استاذ القرآن فضیلت مآب جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب دامت فی وزق ملادیہ عزیز القدر جناب علامہ علی حسن صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ بدیگر مقتدر محتشم کی بقار کی احترام علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام آج دا یدیم الشان جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم براق سید الاولاق احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان دے ملودی اس مرکزی جامع مسجد دے اندر انتہائی اس کو احتشام دے لالی کے انعقاد پذیر ہے میں انہوں تمام دوستانوں جنہوں نے آج دے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد دے اندر دامے درہمی قادہ میں سخنے جسے پابنا بھی حصہ لے میں سب کو سمیم قلب کو حقیہ تبلیغ و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم اس جلسے نو سارے واسطے دنیا دے اندر سعادت دا باعث بنائے اور آخرت دے اندر اللہ کریم ساڑی مغفرت دا باعث بنائے دوستان محترم قرآن مقدس نغمہ الہام دستور زندگی منشور حیات تمام علوم دا جامع تمام علوم دا مخزن تمام علوم دا مادن اللہ کریم نے اس قرآن پاک کے اندر کسی شہدی کبھی نہیں چھڑی ما فرطنا فی الکتاب من شیء اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے اتنی جامع کتاب ہے اتنی جامع کتاب ہے کہ اس کے اندر اسی کسی شہدی کمی چھڑی نہیں جس کتاب کے اندر صرف دا علم موجود ہے نحو دا علم موجود ہے منطق دا علم موجود ہے فلسفے دا علم موجود ہے علم حیات دا علم موجود ہے نجوم دا علم موجود ہے بائیو دا علم موجود ہے فزکس دا علم موجود ہے کیمسٹری دا علم موجود ہے دنیا میں سارے علوم جس قرآن پاک کے اندر موجود نے
اس قرآن پاک کے اندر میرے رب نے بہت ساری چیزاں بیان فرمائیں، لیکن ایک چیز تھے جدو اسی غور و فکر کرنے تو اوتھے ساری روح وجد کر دیئے کہ اللہ کریم نے اس جامع ترین کتاب کے اندر جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دا ذکر فرمایا ہے، حضور دی تشریف آوری دا ذکر فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدوم میمنت قدوم دا ذکر فرمایا ہے، اس دھرتی تے میرے آقا دے قدم رکھن دا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے اسلوب بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے میرے آقا دی آمد کو بیان فرمایا۔ دوستان محترم، آؤ اٹھاؤ قرآن مقدس، قرآن مقدس یہ آیتاں پڑھنے چلے جاؤ۔ میرے رب نے کتنے حسین کو حسین انداز دے اندر پیٹرن بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے، اسلوب بدل بدل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد کو بیان فرمایا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ فرمایا یقین کر لو۔ کون یقین دہانیاں کون کروا رہے ہیں؟ رب پہ فرمانا یقین کر لو۔ یا اللہ کیڑی گل دے؟ فرمایا یقین کر لو اللہ کریم دی بارگاہ دے وچوں تواڈے کولے نور آ گیا ہے، سراپا نور شخصیت آئی ہے، سراپا نور شخصیت تشریف لے آئی ہے، اس گل دا یقین کر لو۔ حضرات محترم، جنہوں نے یقین آ گیا او تے مسرور ہو گئے، او تے خوش ہو گئے، انہاں کیا سونی صورت یار میرے دی، سونی صورت یار میرے دی، تے اتے کالی رلف دا گیرا، اور جتے پاوے چھاڑ تو حسن دی، اتے ہوئے نور سویرا۔ فرمایا یقین کر لو نور آگے، دور سے مقام تے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا یقین کر لو، لام تاکید کا تحقیق دے واسطے، تاکید دا تاکید، آسان اسلوب، آسان ترجمائے ہوئے، یقین کر لو لوگو، یقین کر لو جس رب نے توڑے تے احسان ہی احسان کی تین، مہربانیاں ہی مہربانیاں کی تین، جنہا دسترخوان توڑے سجے کبھی پھیلے ہیں، جنہاں نعمتوں صبح شام کھان دیو، جنہیں نعمتوں دی بہتات توڑے تے کی دیئے، جنہاں نعمتوں دی بارش توڑے تے وستی رہ دیئے، اور لوگوں سن لو تسی نعمتوں گرنا چاہو تے گر نہیں سکتے، لیکن انہاں دے وچوں کسے نعمت تے بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا یقین کر لو اللہ نے مومنوں تے احسان فرمایا کہ انہوں وچ شانہ تے عظمتاں والا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا یقین کر لو، یقین کر لو اللہ نے مومنہ تے بڑا بڑا احسان فرمایا نے
کہ انہاں وچ اپنا عظمتاں تے شاناں والا رسول مبعوث سبحان اللہ حضرات محترم جڑے نیاز مند سن جڑے عقیدت مند سن جڑے کشتہ محبت سن انہوں نے کیا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان اولا کا کیا کہنا نعرہ تکبیر سبحان اللہ کتنی آیتیں میں تم سنائی ہیں قد جاءکم من اللہ نور یقین کر لو تواڈے کول نور آیا نہیں تے نور دی تکلیف صرف چمگادڑ نو ہوندی صرف چمگادڑ نو میں کسی بندے تے کوئی اٹیک نہیں کر رہا نہ کسی کو کچھ کہنا چاہنا میں اللہ دی مخلوق تے جس وقت سروے کیتا تو میں نے یہی گل دی سمجھ آئی کہ صرف چمگادڑ نو تکلیف ہوندی باقی ہر شے نور تے خوش ہوندی سویرے سویرے جسلے تھوڑا جا نور پیر دا ویلا ہوندا ہے تے چڑیاں چہچہاندیاں پرندے بول دے سنن والے کہندے سبحان اللہ سبحان تیری قدرت ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سیر و سمر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یقین کرو اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا نے تے انہوں بھی شانہ والا رسول مبعوث فرمایا حضرات تیسری جگہ تے قرآن پاک دا مطالعہ کرو پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کو بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم یقین کر لو تواڈے کولے اللہ دی طرفوں شانہ والا رسول آ گیا اتنیاں شانہ والا اتنیاں شانہ والا اتنیاں رحمتہ والا اتنا لجپالیاں والا اتنا لجپال ہے میرا نبی اتنا لجپال ہے تیرے نال تعلق اتنا گہرا ہے میرے نبی دا تکلیف تینوں ہوندی ہے میرے نبی تے گراں گزردا ہے عزیز علیہ ما عنتم کسے بندے کو جا کے ترجمہ کروا دو کسے مسلک دے بندے کو یہ معنی ہے کہ جدو تو ہم تکلیف ہوندی تے میرے نبی تے گراں گزردا ہے تکلیف مینوں ہوندی گراں کس تے گزردا ہے گراں کس تے گزردا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا لطیف تعلق ہے کتنا حسین تعلق ہے کتنا جمیل تعلق ہے کتنا گہرا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نال فرمایا تن تکلیف ہوئے میرے نبی تے گرام گزردا ہے فرمان میرے رب دے حضرات محترم میری گل تے غلط ہو سکتی تواڈی گل تے غلط ہو سکتی زید دی گل تے غلط ہو سکتی بکر دی گل تے غلط ہو سکتی لیکن رب دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا بھئی اللہ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا
فرمایا یقین کر لو ایسا رسول آ گیا، ایسا لجپال رسول آ گیا، ایسا مہربانیاں والا رسول آ گیا ہے، تکلیف توانو ہوندی ہے، میرے نبی تے گراں بلند ہے۔ پھر اے بھی سن لو فرشتیاں وچوں بھی نہیں آیا، جنوں وچوں بھی نہیں آیا، من انفسکم اے بھی باڑے وچوں ہے، لیکن اپنے وچوں سمجھ کے اپنے دیا مت سمجھنا، او اتنا لجپال ہے، اتنا کریم ہے، اتنی شان والا مالک ہے، ارباں خرمان تعداد کے اندر لوگ ہوون مسلمان ہوون، ہر مسلمان دا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال موجود ہے۔ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، تواڈے واسطے حدیث بھی پڑھے نے تے مومنوں تے بڑے نرم نے تے مومنوں تے رحم فرمان والے۔ سبحان اللہ۔ 3 مقام ہو گئے، چوتھے مقام تے قرآن پاک دا مطالعہ کرو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، رب فرماتا ہے میں اس امن والے شہر مکے دی قسم ہے، میں شہر دیا قسم پہ جانا، یا اللہ مکے دی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا صفا دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ مروہ دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ مقام ابراہیم دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ بحر دمدم دی وجہ تو قسم اٹھائی؟ فرمایا نہ صفا دی وجہ تو، نہ مروہ دی وجہ تو، نہ مقام ابراہیم دی وجہ تو، نہ بحر دمدم دی وجہ تو، میں تے قسم اس واسطے پہ جانا تحل بهذا البلد، محبوب پیارے اس شہر دیاں گلیاں میں تیریاں تلیاں چمیاں میں تیرے قدم لگے دے، میں اس واسطے اس شہر دیاں قسمہ پہ جانا وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر دی بنیادی اکائی کی ہے، شہر دی بنیادی اکائی کی ہے۔ کسی شہر کے واسطے سب تو پہلے کیڑی چیز دا ہونا ضروری ہے؟ تھلے زمین دا ہونا ضروری ہے۔ شہر واسطے تھلے تے زمین کس طرح بن دی ہے؟ نہر بن دی ہے پانی دے قطرے جمع ہون تے، دریا بن دا ہے پانی دے قطرے جمع ہون تے، حضرات زمین بن دی ہے مٹی دے ذرے جمع ہون تے، ذرات جمع ہوئے زمین بن گئی، جنہ ذرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم چمے، جنہوں نے سعادت نصیب ہو گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قدم بوسی دی، رب پہ فرماتا ہے میں اس شہر دی قسمہ کیا جانا، انہاں ذرات دی قسم ہے، اس زمین دی قسم ہے، پیار والے بولے انہاں کیا عرب شریف صدقے جاواں، عرب شریف صدقے جاواں، تے جتے سونے تلیاں لائیاں، او پلکا نالی بہاری دیواں، تے کنا خاک دیاں سرم سلائیاں، قدم قدم تے سجدے دیواں، جتھے بکریاں یاد چرائیاں، رو رو آسی دعائیاں دیوے، تے کیوں عربی دے دلائیاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضرات ایک گل سادے تو سادے بندے نو بھی سمجھ آ جائے گی کہ مکہ المکرمہ بے شک بڑا شرف والا شہر، بزرگی والا شہر،
عظمت والا شہر ہے، کرم وسطہ ہے ادھر اتھے، مہربانیاں اللہ دیاں وسطیاں آئیاں، اتھے نور وسطہ آئے ہیں، اتھے اللہ دی مہربانیاں وسطیاں آئیاں نے، لیکن اللہ نے کدی بھی اس دی قسم اس تو پہلے نہیں چاہی، ادھی قسم خودو چاہیے جدو میرے آقا دے پیر لگے۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دھرتی تے قدم رکھنا معمولی گل نہیں، بھائی معمولی گل نہیں، اتنی بڑی گل کہ مٹی دے ذرے قابل قسم ہو جائیں۔ اجے تک گل دی سمجھ نہیں آئی؟ اتنی بڑی گل، اتنی عظمت، اتنی رفت، اتنی بلندی، اتنی شان کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم لگیں تے رب مٹی دی قسمہ چاہے، پروردگار عالم مٹی دی قسمہ چاہے۔ پھر آگے گل سنو تے مزید واضح ہو جائے گی۔ فرمایا ووالدین وما ولد، رب فرماتا ہے میں والد دی قسم ہے، میں اس بچے دی بھی قسم ہے جس دی ولادت ہوئی۔ حضرات محترم، والد تو مراد کون ہے؟ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، جناب سیدنا حضرت ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں۔ وما والدت مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے، اس واسطے کہ بے شک جناب حضرت شیر دی بھی ولادت ہوئی، جناب حضرت ابراہیم دی بھی ولادت ہوئی، جناب حضرت موسیٰ دی بھی ولادت ہوئی، جناب عیسیٰ دی بھی ولادت ہوئی، جناب یعقوب و یوسف دی بھی ولادت ہوئی، جناب الیسع ذو الکفل دی بھی ولادت ہوئی، لیکن جتنی شان والی ولادت آمینہ دلال دیئے، اتنی شان والی ولادت اور کسے بندے دی نہیں ہوئی۔ فرمایا مجھے اس کی قسم جس کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، مجھے اس کی قسم جس کی ولادت ہوئی۔ میری بھی ولادت ہوئی کہ نہیں؟ تہاڈی ولادت ہوئی کہ کوئی نہیں؟ ساڈیاں ولادتاں اس قابل نہیں کہ رب دی قسماں چاہے۔ اور سنیو، رب نے اس ولادت دی قسم چاہیے جن ولادت سب تو زیادہ شان والی ولادت ہے۔ اس واسطے تے اسی اس ولادت دا ذکر بار بار کرنے ہیں، ربیع الاول بھی کرنے ہیں، ربیع الثانی کے اندر بھی کرنے ہیں، جمادی الاول کے اندر بھی کرنے ہیں، جمادی الثانی کے اندر بھی کرنے ہیں۔ پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانے ہیں تے کہنے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنتی کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ لو کتنے مقام ہو گئے قرآن پاک دے؟ 4 مقام تے 5 تن پاک دے نام تے 5واں بھی سن لو۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، جس طرح دی یہ آیت ہے نا، یہ وہ جائیدہ اسلوب ہے، جیڑی اس دی بلاغت ہے اور جڑا اس کا انداز ہے، اگر ایسے انداز میں ترجمہ کراں تو یہ ترجمہ اس طرح بنتا ہے، یہ ترجمہ اس طرح بنتا ہے، لوگوں ملو دی مسجد دے چھت تے کھلو کے کوئی ایک بندہ بھی اعلان کرے تے سجے کھبے پہنچتی آواز کے نہیں پہنچتی؟ اعلان کی دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس، او لوگو شرق والے ہو، غرب والے ہو، شمال والے ہو، جنوب والے ہو،
سن لو سارا جہان سن لو. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. یقین کر لو پہلے نبی آندے رہے میں انہوں نے موجے دے کے بھیجا رہا لیکن یہ ایسی ہستی آئی ہے میں اس کو موجے دے کے بھی بھیجا بیا لیکن اس کو پہلے سن لو میں اس کو سرتی چوٹی کو لے کے پیران دے ناخنا تک سراپا موجدہ بنا کے بھیج دیا وہاں. اچھا موجزہ ہوندہ کی برہان کہندے کس لوگ فرمایا لوگوں یقین کر لو میرا نبی تھوڑے کولے برہان بن کے آ. میرا نبی تھوڑے کولے برہان بن کے آ گیا. برہان کے لوگ کہندے برہان دی تعریف ہے ما یبرہن بہ شیء جس کے ساتھ کسی موقف کو مضبوط کیا جائے اس کو برہان کہتے ہیں. جس چیز کے ساتھ کسی دعوے کو مضبوط کیا جائے اس کو برہان کہتے ہیں. بھئی دعویٰ کیے دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ. میرے دوستو یہ دعوے اللہ کو سوا عبادت دے لائے کوئی نہیں. یہ دعویٰ منوان دے واسطے اللہ کریم نے انبیاء کرام نو موجے دے کے بھیجیا. فرعون نہیں سی مندہ انہیں حواری جادوگر نہیں سی مندے میدان میں چاہ گئے. مختصر کر دیں ہم میدان میں چاہ گئے انہیں سوٹیاں سٹیاں رسیاں سٹیاں سب پڑ گئیاں دوڑنے شروع ہو گئیاں. 70,000 سب پنڈال دے اندر دوڑ رہے ہیں. منظر کی ہوئے گا لوگوں نے وحشت کتنی ہوئے گی دہشت کتنی ہوئے گی. تماشائی کس طرح بیٹھے نہیں ہوں گے ذرا تصور کرو. سب پہ دوڑ دیں. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جو انہوں نے کرنا سی کر لیا ہے ہون ذرا اپنا سوٹا سوٹ دیو. جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے سوٹا سوٹیا. سوٹے نے سب بڑھ کے 100 دا لکمہ دے 500 دا لکمہ دے 1000 دا لکمہ منٹا سکنٹا دے تھوڑے جے وقت دے اندر پنڈال کا صاف کیتا. حضرات محترم دنیا حیران سی کس طرح سبا نو بلیٹی جاندہ ہے کس طرح بلیٹی جاندہ ہے کس طرح بلیٹی جاندہ ہے. جنہوں نے بڑا اپنا جادو کا دور لایا سی انہوں نے کرسیاں چھوڑیاں. انہوں نے فرعون آکھیا جاؤ تیرے تو پھیلانے دے. انہوں نے اپنی پگاں اتاریاں لیا کے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے پیرہ دے رکھ دیتیاں تے بول کے کہندے نے آمنا برب موسیٰ و ہارون. آمنا برب موسیٰ و ہارون دمانہ کیے اسی موسیٰ و ہارون دے رب دے ایمان لے آئے. شان کی دی ویکھی موجدہ کی دا ویکھیا شان نبی دی ویکھی. سبحان اللہ شان ایک گل سبق پکا لو شان تے ملیا کی معرفت خدا دی لبی. شان نبی دی ویکھی معرفت خدا دی ملی. شان نبی دی ویکھی معرفت خدا دی ملی. شان نبی دی ویکھی عرفان خدا دا ملیا. شان نبی دی ویکھی پہچان خدا بندے قدوس دی ہوئی. اس واسطے سے کہنے ہیں نبی دی شان زیادہ تو زیادہ بیان کریا کرو تاکہ لوگ آرے بن جانا. نبی دی شان جتنی بیان اسی نا اتنا ہی لوگ معرفت بھی ترکڑے ہوں گے معرفت بھی مضبوط ہو جان گے عارف بن جان گے لوگ. اس واسطے کہ نبی دی شان جتنی واضح ہوندی چلی جائے گی اتنا لوگانو اللہ دی معرفت ملنی چلی جائے گی. حضرات محترم موجدہ جناب موسیٰ دا ویکھیا منیا کس نو اچھا جادوگراں نے جس نے نبی دی شان ویکھی تے اندر پلیتی رہی اندر پلیتی رہی
اندر پاک ہو گیا اور جادو دا جڑا اندر تعفن سی جڑا دھواں سی جادو دا وہ اندر پاتا نہیں چلیا گئی عرشہ نس گئی گئی عرشہ نس گئی پیغمبر دے قدموں وچ پہ گئے جناب موسیٰ دے قدموں وچ پہ گئے کہنے لگے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون اسی موسیٰ و ہارون دے رب دے ایمان لے آئے حضرات محترم کیڑی کیڑی گل رساں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگاں نے ویکھیا مادر ذات اندیاں نو ٹھیک پہ کر دیں برس والیاں نو ٹھیک پہ کر دیں مردیاں نو زندہ پہ کر دیں انہاں کیا کمال ہے جناب عیسیٰ دا لوگاں نے شان ویکھی جناب عیسیٰ دی منیا خدا بندے قدوس نو میرے دوستو ہے جناب عیسیٰ دے معجزے نے یاد رکھنا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی فرمایا لوگو سن لو میں اپنے نبی نو 1 2 3 4 10 15 معجزے نہیں دیتے بلکہ سیدھی چوٹی تو لے کے پیروں دے آخرہ تک میرا نبی سراپا معجزہ ہے میرے نبی دی زلفاں بھی معجزے دی شان رکھتی ہیں میرے نبی دی جبین بھی معجزے دی شان رکھتی ہے میرے نبی پاک دی آنکھاں بھی معجزانہ شان رکھتی ہیں میرے نبی دی آنکھاں بھی بھواں بھی معجزانہ شان رکھتی ہیں پلکاں بھی معجزانہ شان رکھتی ہیں میرے نبی دے رخسار بھی معجزانہ شان رکھتے ہیں میرے نبی دا منہ بھی معجزانہ شان رکھتا ہے میرے نبی دی ٹھوڑی بھی معجزانہ شان رکھتی ہے میرے نبی دا لعاب دہن بھی معجزانہ شان رکھتا ہے دیکھن والے کہن دیں سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام جنہا نام ہے ابو قرصافہ صحابی رسول نے اپنے اسلام لیان کا واقعہ بیان فرماندے نے میں چھوٹا سا والد فوت ہو گئے گھر کے اندر اسی 3 بندے رہ گئے ایک میں سا ایک میری ماں سی ایک میری خالہ سی عمر چھوٹی سی ذمہ داریاں بڑیاں آپیاں ماں تے خالہ نے میں نے سامنے بٹھا لیا تے کہنے لگیاں ابو قرصافہ بیٹا تیری عمر چھوٹی ہے لیکن گھر دے اندر اور مرد کوئی نہیں میرے بچے آپ بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی ہیں اے ساڑیاں بکریاں نے تھوڑیاں جیاں اے بھی ان چگانیاں تیری ڈیوٹی ہے گھر کے اندر مردہ والے کام کرنا بھی تیری ڈیوٹی ہے اسی بھی تیری مدد کرا گیا لیکن بہت ساری ذمہ داریاں بیٹے تیرے تے آ گئی ہیں کہندے نے میں اپنی ماں مرد کی تھی اماں جتنا جتنے جوگا ہاں اتنا کرتا رہاں گا کہندے نے اگلا دن آیا میں بکریاں لے کے نکلیا جس میں لے کے تے میں باہر پہ نکلدا تے میری ماں کہندی ہو میرے بچے تیرا تجربہ کوئی نہیں نواں تو کم شروع کی تھے بچے آپ بکریاں دا خیال رکھیں کتنے ضائع نہ ہو جائیں انہوں تے ساری معیشت دا دار و مدار ہے یہ بکریاں مر گئیاں تے اسی پھر منگتے ہو جاواں گے پھر کس طرح زندگی دا تسلسل چلے گا ماں تے خالہ نے دعا نے سمجھایا تے نال ہی کہنے لگیاں بچیا بکریاں تو ہی بات کے اپنا خیال زیادہ رکھیں آج کل سنے ہیں کہ مکے دے اندر ایک جادوگر آئے ہیں بیٹا اس جادوگر تو ذرا بات کے روی سنے ہیں جیڑا بھی ادھر سامنے آ جائے پھر وہ اپنا نہیں رہتا ہوتا ہی بڑھ کے رہ جاتا ہے کہتے نے ماں تے خالہ نے بڑا زور لایا بڑی تاکید دینا سمجھایا میں بکریاں لیاں لے کے نکلیا انسانی فطرت ہے الانسان حدیث فی مامونیا بندے نے جس پاسو روکیا جائے ادھر تے جاندہ ہی جاندہ یہ عجیب فطرت ہے انسان دی جس گل تو روکیا جائے ادھر تے جاندہ ہی جاندہ کہ اندر ماں نے بھی ایڈا زور لایا ہے خالہ نے بھی ایڈا زور لایا ہے ذرا وہ بندہ تے ویکھنا چاہیے ہے کیسا
کہتے نے بکریاں آگے لائیاں لے کے نکل گیا ادھر ہی چلا گیا جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن میں قریب جا کے بکریاں چھوڑ دیتیاں آپ سونے دے قریب ہو کے بیٹھ گیا آپ صحابہ کرام دی مجلس کے اندر تشریف فرما سن تے انہوں نے گفتگو پہ کر دے سن میں قریب ہو کے سونے دو بیکھنا شروع ہو گیا بس پھر کی دساں لگ گئی چوٹی محبت والی تے عشق نشے وچ آیا اور تن منگی دے خبر نکائی ایسا عشق نے تین چلایا تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ ہم سب پر بالجان ہم سب پر بالجان راہ رسول کی ایک صدا راہ رسول کی ایک صدا جب تک سورج چاند رہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دوستان محترم ابو قصافہ کہندے نو پھر بکریاں بولی گئی تے کھلو کے بیکھی جاواں تے بیکھی جاواں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سونے نو بیکھی جاواں تے اکھاں نہ پرن تے بیکھدیاں شام ہو گئی ساری دیہڑی سونے نو بیکھدا ہی رہیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہندے نے شام ہو گئی بکریاں لئیاں گھر تلو کیتا گھر پہنچیا بکریاں بھکیاں سن انہوں نے وکھیاں اندر بڑیاں سن کھادا تن کا انہوں نے کوئی نہیں کھادا ماں بھی ناراض ہوئی خالہ بھی ناراض ہوئی کدوں ذمہ داریاں سنبھالے گا یہ ایسے طرح سلسلہ جاری گیا بکریاں مر جان گیاں پھر اسی بھیک منگیں گے او پترا کدوں تو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیا خالہ نے بھی ہاں دے اندر ہاں ملائی میں روٹی کھاتی بستر تے لیٹیا سومن دی کوشش کرنا لیکن ادھر دور چلی گئی کوسوں نیند دور چلی گئی ایک دن وہ مل گئے چھے سردہ بلر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں بستر تے لیٹے ہیں سومن دی کوشش کرنا لیکن سونے دیا آدامہ یاد آ گیا بول دے کس طرح سارے فلانا گل کس طرح کیتی سی دے وہ جڑا فلانا بندہ آیا سی او دے نال کس طرح پیش آئے سن سونے دیا آدامہ اکھا دے پھر دیا سن ساری رات تڑپ دیا لنگ جان دی دردان مارے نہیں سو دے ساری رات تڑپ دیا لنگ جان دی دردان مارے نہیں سو دے کہنے نے تارے گردیاں رات گزر گئی اگ لگی لگی نہ لگی سویرے اٹھیا میں کھانا کھاتا بکریاں لے کے جب نکلنے لگا ماں نے پھر آواز شروع کر دیتا خالہ نے پھر گفتگو شروع کر دیتی ابو قصافہ ذمہ داری نہ مظاہرہ کری بچیاں بکریاں نہ خیال رکھی تے بچیاں خاص طور تے اس گل دا خیال رکھی او جڑا مکی دے اندر جادوگر آیا ہے بیٹا ذرا اس کو بچ کے رمی ماں تے سمجھا رہی سی تے میں اپنی آپ کو بیان دا سامنا کی میں زور پلانی ہے کیوں مغل کھپانی ہے جنہیں تو بچانا چاہنی ہے میں تو اس جادوگر دا اسیر ہو چکیا وہاں پورے پیار دا جادو میرے دے چڑھ چکی ہے میں بکریاں لئیاں پھر نکلیا سیدھا ادھر ہی چلا گیا جدھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے
مجلس نور سجی سی، مجلس رحمت سجی سی، مجلس پیار سجی ہوئی سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے سن، میں بھی جا کے کھڑو گیا. سونا گفتگو فرمانا سی، مٹھڑے بول بولنا سی. میاں سوار پہ کھڑی فرما دیں، کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈامی تکلی چیاں او انہا ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یار دیاں مٹھیاں. اردو والے نے کیا کو سے قضا کے رنگ تھے ساتوں ان کے لہجے میں. سبحان اللہ سبحان کو سے قضا دیکھی کو سے قضا ملکو لے کے آدھے کو سے قضا ہی آدھے ہوں. صحیح صحیح دسو جنہوں تو سی گڈی گڈے دی پین کہہ دے ہو، کوئی اس نو دھنک کہہ دے. اردو والے اس نو کو سے قضا دیں، وہ دے خوبصورت رنگاں دے لوگ قربان ہو دیں. لیکن حضرات محترم میرے نبی دا لے جا کو سے قضا کے رنگ تھے ساتوں ان کے لہجے میں. وہ ساری دنیا بھول گئی، ساری دنیا بھول گئی، وہ ایک لہجہ یاد رہا. کہتے ہیں پھر بکریاں چھوڑیاں آ کے دیکھنا شروع کر دیتا. اکھاں دیاں پتلیاں سونے نو نہ رجن ویکھن تو دن ویکھدیاں ویکھدیاں گزر گیا. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈدی نو، کھیڈاں بھلدیاں بھلدیاں بھل گئیاں. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈدی نو، کھیڈاں بھلدیاں بھلدیاں بھل گئیاں. کہندے نے سارا دن اج بھی سونے دی زیارت کردیاں گزر گیا. شام ہوئی بکریاں لئیاں واپس مڑیا. لیکن میں جب اپنے آپ کو کوستا جانا، فلاں بندہ بھی آیا اس نے آگے کلمہ پڑھیا غلام بنیا، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ تو یہ سعادت کیوں نہیں حاصل کی تھی؟ تینوں بھی چاہیے سی انہوں دی حق ہے غلامی دے اندر آ جاندہ. کتنا بد نصیب ہے، تینوں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. بکریاں لے کے گھر جا رہے ہیں، سوچتا جا رہے ہیں. گھر بن گیا تے بکریاں بھوکیاں سن. آج پھر ماں دے خالہ خوب برسیاں. انہوں نے کیا بکر صاحبہ کتنا غیر ذمہ دار ہے، تیرے تے گل اثر ہی نہیں کر دی. کتنا سمجھا کے ستھک چکیاں، لیکن پتہ نہیں تینوں گل کی سمجھ کدوں آوے گی. دعا نے خوب تسلی نال میری کلاس لئی اور پھر میں روٹی کھا دی، بستر تے لیٹیا. پھر وہی کیفیت، نیندر کوئی نہ آوے، اکھاں وچ آنسو. اے عشق دی ریت ہے، عشق دی رسم ہے کہ جس سینے وچ وس جاندا ہے، جس بندے دے سینے وچ وس جائے پھر وہ دے جگر دا پانی دا خراج جڑا وہ ضرور لیندا ہے. جگر دے پانی دا خراج ضرور لیندا ہے جڑا اکھاں دے وچوں نکلدا ہے آسمانی صورت دے اندر. حضرات محترم کہندے نے میں سونے دیاں عطاواں یاد کر کر کے رو رہا سن، سونے دیاں عطاواں نو یاد کر کے رو رہا سن. عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رونا نہیں منظوری. دل روے ہمیں اکیاں رون تے بچ عشق دے رونے ضروری. کوئی تے رونے نے دید دی خاطر تے کوئی رونے بچ حضوری. آدم عشق وچ رونا پیندا ہمیں وصل ہوے ہمیں دوری.
نے روندیاں رات گزری، سویر ہوئی، روٹی کھا دی، بکریاں کھولیاں، لے کے نکلن لگا، تو پھر ماں تے خالہ نے اور زور لایا، اتر خیال کریا کرو میرے بچہ، خیال کریا کر، کوئی اپنی ذمہ داری نو ویکھیا کر۔ کہندے نے میں آج بکریاں کھول کے آنا تے تہیہ کر لیا سی، آج سونے دی بارگاہ بھی سیدھا جاواں گا تے جاندیاں نال ہی کلمہ پڑھ لینا۔ سبحان اللہ۔ کہندے نے بکریاں کھولیاں، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچیا، جا کے نورانو ہو کے بیٹھ گیا، عرض کی تھی میرے کریمہ اتنے لوگاں دے کرم فرمایا نے، اتنے لوگاں دے بھاگ جگائے نے، مہربانی فرماؤ مینوں بھی کلمہ پڑھا دیو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرماندے نے میں مسلمان ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر وہ جڑی اجنبیت سی وہ ختم ہو گئی۔ جڑی اجنبیت سی نا، ذہنی دوری سی جڑی، وہ ختم ہو گئی، تے ہن وہ میرے ہو گئے تے میں انہاں دا ہو گیا۔ ہن تے پھر میرے اپنے ہو گئے سن، ہن تے پھر تعلق جو بن گیا سی، تے پھر میں بھی ذرا نیڑے ہو کے بیٹھ گیا۔ پہلے تو دور کھلوندا سا، تے آج میں نیڑے بیٹھا سا، تے میرا بھی دل کرے میں بھی گل کراں تے میری گل دا بھی جواب دیں۔ بس اس شوق میں کی تھی تو اسے ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن بیان تک دیکھا، پھر میں بھی گلنا کراں اس نیت نال کے سونے دا روح سخن میرے بال بھی ہو گئے۔ سبحان اللہ چاہت سبحان اللہ۔ کاش کدی ستے ہی صحیح، کدی روح سخن دندی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اے تے کوئی پوچھے نا بابے میرے علی شاہ صاحب اتنا فرمایا سی، پتر میرے علی شاہ یہ تو ہی سنتا نہیں پڑے گا تو کون پڑے گا؟ تو پھر وہ وقت یاد کر کے جدو زیارت ہوئی، پھر یاد کر کے کہنے لگے لاؤ مکتو مخطط برد یمن، وہ یمنی چادر جیڑی تسی زیارت دے وقت نہیں سی، تے میں نے فرمایا سی میرا بیٹا میرا علی شاہ یہ تو سنتا نہیں پڑے گا تو کون پڑے گا؟ پھر مہربانی کرو نا ایک باری یمنی چادر منہ تو لاؤ۔ لاؤ مکتو مخطط برد یمن، برد کہتے ہیں چادر میں یمن دی بنی سی، مخطط کہتے ہیں لکینہ آلی۔ جس وقت زیارت ہوئی سی تو میرے آقا نے اس وقت تو لکینہ نہیں چادر نہیں سی، وہ تصور نہیں پہ بلدا پیر میرے علی شاہ صاحب نے عرض کر دینے لاؤ مکتو مخطط برد یمن، من بھاوری صورت دکھاؤ سجن، اوہا مٹھڑیاں گالی، اوہا مٹھڑیاں گالی، الاؤ سجن جو حملہ والی سن کریاں۔ ابو قرصافہ کہندے نے ہن او سونا میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا، ہن میں بھی گلنا کرا تاکہ میرے والدی روح سخن ہوئے۔ بس اس شوق میں کی تھی تجھے ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن بیان تک دیکھوں۔ کہندے نے آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر دیا، دن گزریا، لیکن آج تے میں باغ سا، آج تے میری خوشی دا کوئی اندازہ نہیں سی۔ جس نے شام ہو گئی پھر میں نے خیال آیا آج بھی بکریاں بھوکیاں گئیاں تے ماں کی آکھے گی خالہ کی آکھے گی میں عرض کی تھی میرے کریمہ اتنے دن ہو گئے نا روزانہ بکریاں بھوکیاں لے کے جانا، ماں بھی ناراض ہوندی ہے، خالہ بھی ناراض ہوندی ہے۔ یا رسول اللہ جی آج بھی بکریاں بھوکیاں گئیاں تے چڑکاں پہن گئیاں، میرے آقا نے فرمایا ابو قرصافہ بکریاں لے آ، میں بکریاں کے لائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت جلدر پیش کی دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایک بکری دے جسم کے ہاتھ پھیریا، بس ہاتھ لگن دی دیر ہوندی سی، بکری دی کیفیت بدل جاندی سی، اُدھے جسم تے گوشت آ جاندہ سی، چربی آ جاندی سی۔ تھنا تے ہاتھ پھیریا تے تھنا دے اندر دودھ آ گیا،
ایک ایک بکری آپ فرماتے ہیں ایک ایک بکری تے میرے آقا نے مہربانی فرمائی ان بکریاں رجیاں وکیاں نکلیاں جی وکیاں باہر نکلیاں بکریاں رجیاں اور تھان پہ لنک دے دودھ نال بھرے آج جس وقت میں بکریاں لے کے گھر جا رہا سا تے میرے دل وچ خوشی دا کوئی کمالی احساس جناب ابو قرصافہ کہہ رہے سن لفظ نہیں ہوں گے لینگویج یہ نہیں ہوئے گی بولی یہ نہیں ہوئے گی لیکن جذبات یقیناً نہیں سن جناب ابو قرصافہ گھر جانے کہہ رہے سن میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو کم پلے دے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو کم پلے دے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو کم پلے دے میری آسان امیدان صدا ٹوٹے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میدانی حشر وچ گئے پھس یہ میدانی حشر وچ گئے پھس تے پسینے گئے چھٹ تے حالت ہو گئی غیر عزیز علیہ ما انتم نشان والا نبی اتوں گیا آ تے سونے نے کرم نوازی چاہ فرمائی تے فرمایا جا تو جنتے فرشتہ نے فرمایا جان دیو ہی دوں حضرات محترم جدو میرے آقا نے شفاعت جا کی تھی کرم جی ہو جانا ہے پھر تم ہی جنت والمو ہونا ہے تے کہہ لیا جا رہے ہونا ہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا اسے تے کہہ لیا جا رہے ہو سے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پلے دے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پلے دے میری آسان امیدان صدا ٹوٹے کہندے نے گھر پہنچیا نا تے بکریاں رجیاں جس نے ماں تے خالہ دی پئی نا نظر بکریاں تے سنا کیا بلے بلے ابو قرصافہ پترا ترے دیڑے سمجھا کے سر دیاں ٹھیکریاں اسی بھی لا چھڑیاں تے تینوں گل دی سمجھ نہیں سی آندی پر پتر جس نے سمجھن لگے تے لگدا ہے ترے دیڑے دی نصیحتاں اکو باری قبول کر لیا ایک کتھے نے جا کے لیا دیا اللہ رجدہ ہوئی ہے جنہوں میرا نبی رجا ہے اللہ اکبر میں اسے واسطے کلام جناب پڑھی سی جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے ماں بھی خوش خالہ بھی خوش واہ پترا واہ کمال ہو گئی دیکھیں آج لطف آیا نا آج جتھے بکریاں چوا کے لے آنیاں نا پتر روزانہ اٹھی جائے کہ لگتا ہے تیرے کوئی جگہ چنگی لگ گئی چنگیاں لے جا کے لے آنیاں اے ویخ ہی نہ دے تھان ویخ تے ویخ ہی نہ دیا بکیاں نکلیاں باہر کمال ہے پتر کمال لے جا کے لے آنیاں کہندے نے لوہا گرم سی میں کیا موقع تو فائدہ اٹھا لوں میں کیا اماں تے میری خالہ جہاں دیدہ خاتون ہو سیانیوں ہو زیرک ہو دانا ہو
زندگی گزر گئی معاملات سلجھاندیاں تے بکریاں بھی آج نہیں تواڈے بیڑے بڑیاں اے بھی چروکڑیاں تواڈے گھراں وچ موجود نے میں نکا جا تے ویکھن لگا ایتھے بکریاں موجود نہیں آندیاں پر اماں مینوں ایک گل تے دس او کیڑا کھا ہے جڑا ایک دن وچ مریم بکریاں جنہاں کول کل ٹریا نہیں سی جاندا اج اتنی موٹیاں تازیاں ہو گئیں او کیڑا کھا ہے جہدے نال بکریاں اتنی موٹیاں تازیاں ہو جاندیاں انہیں سوال بڑا جینون سوال سی دوویں بہناں سوچن لگ پئیاں پتر سانو نہیں یہ تیری منطق دا پتا تو کیا پیا پوچھنا ہے سانو اتنا پتا بکریاں رجی ہیں میں کیا مینوں اتنی گل تے دسو نا او کیڑی کہا ہے او کیڑا بندہ ہے جہدے نال بکریاں ایک دن وچ اتنی موٹیاں تازیاں ہو جان تے ماں تے خالہ کہن لگیاں پترا نال تو سے سانو کی پتہ ہے اسی تے سویرے بھی بکریاں ویکھیاں تے ہن شامی بھی ویکھیاں تے ہن رجیاں نے سویرے بکریاں سن تاں سی غلطیاں کردیاں حضرت ابو بکر صحابہ کہندے نے موقع بن گیا میں اپنی ماں نو گزارش کی تھی اپنی خالہ نو عرض کی تھی میریاں ماواں سن لو روزانہ جس ویلے نکلن لگنا کہ دوویں بہناں دور لاندیاں ہو جادوگر تو بچ کے روی جادوگر تو بچ کے روی جادوگر تو بچ کے روی میری ماں دے خالہ سن لو زمانے نو دی پہچان ہی نہیں جنہوں نے پتا کوئی نہیں ہوئے وہ جیاں گلنا کر دیں اماں وہ جادوگر بھئیاں تو جنہوں لوگ جادوگر کہہ دے دیں میری ماں سن لے ساڑیاں قسمتاں جگائیاں نہیں تے اس محمد مصطفیٰ نے جگائیاں نہیں تیرے گھر دی اندر برکت آئی ہے تو اس محمد مصطفیٰ دی وجہ تو آئی ہے اے تیریاں بکریاں دی اندر رونق آئی ہے تو محمد مصطفیٰ دی وجہ تو آئی ہے تو سن روز کہنی ہو جادو کرے انہاں کیا پتر سی بکھیا دے نہیں سی سنی سنائی گل کر دیا سی جنہاں نہیں جٹھاؤ دے کرن گلان جنہوں بیخ لے ہوتے بولتے نہیں اماں وہ جادوگر نہیں ہے ان پر کوئی گل پوچھنا چاہنا ابو قصافہ نے یہ کلمہ پڑھیا سی ویکھیا کی سی کلمے نال رب لبدا کہ نہیں اللہ دی معرفت لبدی کہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت عرض ایک آنے توجہ نال میری گل سمجھو کلمے نال رب دی معرفت لبدی کہ نہیں لبدی اللہ دی پہچان ہوندی کہ نہیں میرے نبی نے جیڑا بھی بندہ آیا ہے معرفت دا سوالی پڑھ کے انہوں پہلے کلمہ ہی تے پڑھایا کلمہ ہی پڑھایا تے حضرت ابو قصافہ نے ویکھیا کی سی تے منیا کی لو سی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ویکھیا نبی نو تے منیا خدا حضرات اگلا دن آیا کہنے نے گھر پہنچیا تے پھر بکریاں چوئیاں تے سارے برتن فری کے کر دیں تے پھر میری ماں نے آنڈ گوانڈ بھی بتایا جس سے میرے نبی دی برکت آ جائے نا اس سے پھر لنگر جاری ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے سونے دا کرم ہو جائے اس سے لنگر جاری ہو جائے انہاں آکھیا بھئی تہاڈا تے اپنا پورا نہیں سی ہوندا تے اج تسی لنگر بانٹنے شروع کر دیتے ہیں ایک کہانی کی ہے قصہ کی ہے ابو جواب ملیا میں لج بالا لگیا
تے میں بھی دودھ پیتا میری ماں تے خالہ نے بھی دودھ پیتا آج تے ساڑے گھر دے اندر عید دا سما سی اتنے دنوں تو بعد گھر دے اندر اتنی رونا چی ماں میں نو بیکھے تے میں خوش ہوا میں اپنی ماں نو بیکھا تے میں نو خوشی ہوئے آج ساڑے گھر دے اندر عید دا سما سی رات بڑی سکون دی گزری صبحی میں ناشتہ کیتا پھر جس نے بکریاں کھول کے نکلن لگا بکریاں لے کے نکلن لگا ماں نے آواز دیتی او میرے بچڑے ابو بکر صاحبہ کدھر چلے ہیں اماں بکریاں لے کے چلے ہیں بکریاں چگان چلے ہیں ماں نے کیا بچیا نا آج تو اکلا نہیں جائے گا تیری ماں بھی تیرے نال جائے گی خالہ دے کنی آواز پئی اس سکیا کہ سلاموں بیاں بکریاں نے میرے بکریاں تو میں ماں دے پتر جاسو نا تسی نہیں جاؤ گے میں بھی تمہارے نال چل لگی حضرات محترم ماں بھی تیار خالہ بھی تیار ابو بکر صاحبہ نے اپنی دعا ماں نال لیا لے کے سندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر پہنچے جا کے انہوں بٹھا کے کہنے لگے میرے کریم آئے میری مائیں اے میری خالہ ہے میرے سونیاں مہربانی فرماؤ انہوں بھی کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بناؤ اچھا یہ تے پھر ایک سوال پوچھنا چاہنا اے ماں تے خالہ نے کلمہ کیے لے کے پڑھا سی ہاتھ دی برکت دے ہاتھ دی کی ویکھے اللہ نے فرمایا میرا نبی سراپا موجز ہے برہان ہے برہان کنو کہتے ہیں ما یبرہن بہی شے جنہیں نال کوئی دعویٰ مضبوط ہوئے نا اس چیز کو برہان کیا جانتا ہے دعویٰ کیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جنہیں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے صحیح دھیان نال ویکھیا غرور نال نہیں ویکھیا پیار نال ویکھیا تے او دے سینے وچ پھر ضروری نور اتریا ہے تے کسی نے زلف ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسی نے لباں وچوں قرآن سن کے کلمہ پڑھیا کسی نے سونے دیا آنکھاں وچ سرخ ڈورے ویکھ کے کلمہ پڑھیا عبداللہ بن سلام آ گئے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن آپ دا شورا ہویا کہ آپ تشریف بھی آئے کہ وہ بھی آئے ذرا ویکھئے تشریف بندہ کیسا ہے تو کافر انہوں نال لے کے اس واسطے آئے سن کہ عالم نے پہلیاں کتاباں دے یہ صحیح تشخیص کر سکن گے صحیح شناخت کر سکن گے اس واسطے انہوں نال لے چلو وہ جس وقت آگے تے تھم نال آگے کھلو گئے تے ویکھنا شروع کر دیتا تھوڑی دیر ویکھتے رہے تے سنگیاں آکھیا عبداللہ بن سلام چلیے واپس اور دعا نے ایک دوجہ نال گٹ مٹ کیتی انہاں آکھیا عبداللہ بن سلام نہیں ہو رہا ہونا پڑا اتھے کوئی اور کام ہو گیا ہی اس آکھیا پھر ٹھوک کر سو چلیے اینا ہوئے بندہ اپنا گواہ کے تو جائیے وہ جڑا کولے کھلوتے سی نا اس آکھیا چالو چلیے انہوں سکھے یار کھلو ویکھن تے دے کھلو یار ویکھتے لین دے اور یار کھلو ذرا ویکھتے لین دے تھوڑی دیر پھر انہوں صبر نال ابتدا کیتا انہوں خطرہ بہ گیا انہوں نے گیا اے نہیں بچتا تھوڑی دیر تو بعد پھر انہیں ٹھوکریا اسا کیا چلنا چلیے اسا کیا سکون لے ذرا ویکھتے لین دے زلف تیری دے کنڈل وچوں آقا زلف تیری دے کنڈل وچوں آوے باس وفا دی قسم خدا دی اب تیری تقدیر الہی میرے لکھت قضا دی قسم خدا دی بن منگیاں
قسم خدا دی گلدار بشر دی سورج وچوں اسمے کی یہ جھلک خدا دی قسم خدا دی اور چل یار چلیے سکے کھلو ویکھتے لہم لیلا و یوسف و شیرین سب موضوع ہیں بلے خواجہ غلام فرید نے آکے سی لیلا و یوسف و شیرین سب موضوع ہیں بلے محبوب منصاب ہوئے جب وہ رخ زیبا دیکھا اور حور و پریوں پہ کہاں آئے طبیعت اپنی آتے ہیں جو سگے یاد سے الفت کے مزے سادہ روش ہے سادہ روش سادہ روش ہے جس نے لیا لوٹ دین و دل سادہ روش ہے جس نے لیا لوٹ دین و دل ہے ہاں جب وہ آئیں گے طرح سنگار میں سادگی بھی سانو لٹ کے لے گئے یہ بن سمر کے آ جان دے پھر کی بنتا بن سمر کے آ جان دے پھر کی بنتا حضرات محترم اللہ نے آپ کی شان میں بیان کرتے ہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس او لوگو دھیان کرو او لوگو دھیان کرو قد جاءکم برہان من ربکم تواڈے رب کو سراپا معجزہ شخصیت ویکھو اس نو تے منو مینو وما علیہ الا البلاغ المبین